السلام علیکم دوستو. دنیا تبدیل ہو رہی ہے. کس طرح تبدیل ہو رہی ہے؟ کون کس کا غلبہ ختم کر رہا ہے؟ آج ہم اس شو میں اس کا جائزہ لیں گے، اور ورلڈ ان فلکس کی جو ہم نے سیریز شروع کی ہے اس سلسلے کا یہ دوسرا شو ہے کہ دنیا کن تبدیلیوں سے اس وقت دوچار ہے اور اس میں کون کیا کردار ادا کر رہا ہے. اور حسب معمول ہمارے ساتھ ہیں جاوید حسن صاحب. السلام علیکم امتیاز بھائی. وعلیکم السلام. شکریہ جی. آپ کا شکریہ، مجھے انوائٹ کرتے رہتے ہیں. نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ آپ کی باتیں سنیں. ان کی بڑی زبردست یادداشت ہے، اعداد و شمار ان کو بہت یاد رہتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں آسانی ہوتی ہے موازنہ کرنے کی. چین، برطانیہ، امریکہ، ان کے درمیان کیا کچھ اس وقت چل رہا ہے. اور بے شک امریکہ ابھی بھی اقتصادی طور پہ، فوجی طور پہ ایک غالب قوت ہے، اور اس کے پیچھے 100 سال کی کہانی ہے، تقریباً 100 سال کی، کہ اس کا کس طرح ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس، پھر ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس اس کا ڈیولپ ہوا. اور آج اگر اسے چاہے ہوائی جہاز ہیں، چاہے بحری جہاز ہیں، چاہے اسٹیلتھ بامبرز ہیں، جو بھی نام لے لیں ٹیکنالوجی میں، اگر ان کو برتری حاصل ہے تو اس کی پیچھے ایک طویل کہانی ہے. لیکن یہ غلبہ امریکہ کو جو حاصل تھا کئی سال تک، کچھ عرصہ پہلے تک، انکنٹیسٹڈ اس کو کہتے ہیں، وہ ابھی آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے. اور دوسری طرف چین کا اثر و نفوذ ٹیکنالوجی میں، اقتصادی معاملات میں وہ مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب اس کے لیے میں صرف ایک فگر آپ کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ 2001 میں چین کی معیشت عالمی معیشت کا محض 4% تھی. اس وقت امریکی معیشت 31% تھی. 2025 میں یعنی 24 سال میں چین کی معیشت اب 17% جو ہے اس نے پہ پہنچ گئی ہے عالمی معیشت کے. یعنی اس میں اتنا زیادہ اضافہ ہوا ہے، تقریباً 12-13% جو ہے تو وہ اس کا حصہ بڑھ گیا. امریکی معیشت جب 31% تھی 2001 میں، اب وہ عالمی معیشت میں اس کا حصہ 26% ہو گیا. تو ظاہر ہے اس کا براہ راست اثر جو ہے آپ کی دوسری اقتصادی صورتحال پہ بھی پڑتا ہے، ٹیکنالوجیکل جو آپ کی کیپیسٹی ہے اس پہ بھی پڑتا ہے. تو جاوید صاحب، آپ کو تو یہ اعداد و شمار بہت زیادہ رہتے ہیں. کیا واقعی دنیا اس وقت تبدیل ہو رہی ہے؟ دنیا کا جو پینڈلم ہے، جو جھکاؤ ہے، وہ اب آہستہ آہستہ امریکہ سے ایشیا کی طرف موو کر رہے ہیں؟ امتیاز بھائی، آپ نے جو سیریز آپ کے انویٹیشن پر ہم لوگ نے شروع کری ہے، ورلڈ ان فلکس، اس میں لاسٹ جو پروگرام تھا اس پر ہم لوگ نے کہا تھا جو اکنامک سینٹر آف گریوٹی دنیا کی، وہ کیسے 17th سینچری سے آنورڈز 18th 19th سینچری میں شفٹ کری چائنا انڈیا سے، اور شفٹ کری پہلے یورپ، پھر چلی گئی بٹوین یورپ اینڈ امریکہ. آپ سمجھیں گلوبل کی جو سینٹر گریوٹی ہوتی جہاں سب سے زیادہ، اب جو ہے اسپیشلی پچھلے 30 سال میں یہ بہت تیزی سے واپس ایسٹ آئی ہے. اور اب میں نے کہا جیسے کہ کہیں پرابلی سینٹر آف گریوٹی از اراؤنڈ ازبکستان، ایون دو ازبکستان اپنی خود جو ہے بڑی کم معیشت ہے کمپیئر ٹو چائنا، مگر یہ ریئل جو سینٹر آف گریوٹی، اب اس کے ساتھ جب اکنامک سینٹر آف گریوٹی اور اکنامک پروڈکشن چینج ہوتی ہے تو ہر چیز ساتھ چینج ہوتی تھی. اور اسی لیے یہ اس امپورٹنٹ کہ یہ ایک سیریز ہو اور اس میں ڈفرینٹ ایسپیکٹس بات کریں. تو آپ کے میں 2-3 پوائنٹس ہیں جو آپ نے بالکل صحیح کہا، جو معیشت کے لحاظ سے جو 4% آف گلوبل جی ڈی پی تھے، اور نامنل ٹرمز میں چائنا کی اب 17% ہے، امریکہ کی شاید کوئی 26% ہے. مگر ویری امپورٹنٹ اس میں دیکھیں یہ نامنل ٹرمز میں، جیسے کہتے ہیں ریئل ڈالر ٹرمز میں، اگر آپ ان ٹرمز آف پی 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 پرچیسنگ پاور پیرٹی دیکھیں، اور اس میں یہ کہ کتنا ایکچولی انسان خرچ کر سکتا ہے اور پرچیز کر سکتا ہے، اس کے لحاظ سے جو نمبرز آ رہے ہیں، چائنا کے آلریڈی جو ہے وہ جی ڈی پی جو ہے پی 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 ایڈجسٹڈ جو ہے وہ 37 ٹریلین ہے، اور امریکہ کی 25 ٹریلین ہے. تو چائنا از آلریڈی بگر. اینڈ آپ خود ہی، آپ تو چائنا جا چکے ہیں اور امریکہ بھی جاتے ہیں. ایک
چھوٹی سی چیز اگر گھر آپ رینٹ کریں امریکہ میں وہ کوئی $5,000 کا ایک چھوٹا سا فلیٹ نیو یارک میں کرے گا. آپ شنگھائی جائیں اسی قسم کی اسی کوالٹی کی اگر فلیٹ کرے گا تو شاید 1,500 میں کرے گا نہ 2,000 میں کرے گا. سملرلی کھانا میڈیکل جو سولجرز کو پے کرتے ہیں. تو آئی تھنک یہ نمبر ذرا سا غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ایکچولی چائنا اتنا پیچھے ہے کہ نہیں, اس لیے کہ آئی تھنک یہ پرچیسنگ پیرٹی بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو آئی تھنک چائنا کی کافی لحاظ سے بڑھ چکا ہے, مگر چلیں فار آرگیومنٹ سے ایک مان لیتے ہیں کہ وہی 17 to 26% ہے. مگر یہ بھی ایک اور نمبر سوچنا چاہیے. پہلے جو تھی امریکہ کی ایز اے پارٹ آف گلوبل مینوفیکچرنگ ڈومیننس تھی امریکہ کی. وہی 2000 میں اگر دیکھیں تو شاید کوئی 25-30%, 27% گلوبل مینوفیکچرنگ امریکہ میں ہوتی تھی, اور چائنا کی اس وقت 3-4% ہوتی تھی. اب جو ہے نمبر ریئلی ریمارکیبل ہے کہ کیسے یہ ٹرانسفارم ہوا ہے پچھلے کوئی 30 سال میں. وی ناؤ سی کہ گلوبل مینوفیکچرنگ چائنا جو ہے اٹس اباؤٹ 35% and America is about 14%. Now this is very important. Global manufacturing is what is going to determine your military might in due course as well. اچھا, میں یہ سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جب آپ کی ایک تکنیکی صنعتی پیداواری صلاحیت بڑھ جاتی ہے, آپ کا انڈسٹریل کمپلیکس جس کو کہتے ہیں وہ بہت زور شور سے کام کر رہا ہوتا ہے, تو یہ اس کا براہ راست اثر کسی بھی ملک کی جو دفاعی صورتحال ہے, ڈیفنس سیکٹر ہے, اس پہ کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟ اچھا, اس کا بہت اچھا اگزامپل ہے World War II. اور جب World War II ہوا تھا تو جب یہ جرمنی وار میں تھا تو وہ اپنی پوری انڈسٹریل کیپیسٹی استعمال کر رہا تھا, اور انگلینڈ پر بھی حاوی تھا, اور ٹو این ایکسٹینٹ رشیا پر بھی حاوی تھا. اس وقت تک 1941 تک امریکہ نہیں وار میں گھسا. اچھا, میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. ہوا یہ تھا کہ جب ہٹلر نے پولینڈ پہ حملے کا آغاز کیا تو اس کے بعد سے آہستہ آہستہ چونکہ وہ جنگ جرمنی کی بہت سارے ملکوں میں پھیل گئی, تو جتنی بھی صنعتیں تھیں جرمنی کے اندر, چاہے وہ کیمیکلز کی تھیں, چاہے وہ ادویات بناتی تھیں, ان سب کو انہوں نے لگا دیا کہ آپ فوجی ساز و سامان تیار کریں تاکہ جرمنی کی افواج اپنے بیرونی ممالک میں جو مہم ہے وہ جاری رکھ سکے. کچھ ایسے ہی تھا. بالکل بالکل. تو جب امریکہ آیا تو امریکہ کے پاس سویلین انڈسٹریل کیپیسٹی بہت تھی, مگر وہ واز ناٹ بینگ یوزڈ فار ملٹری انڈسٹریل کیپیسٹی. مگر جب وین وار میں گھسا ہے تو کافی ساری یہ جو سویلین انڈسٹریل کیپیسٹی گاٹ کنورٹڈ ٹو ملٹری انڈسٹریل کیپیسٹی. اور آپ نے دیکھا وداؤٹ بریکنگ, ان فیکٹ ریسیشن تھا امریکہ میں, وداؤٹ بریکنگ اے سویٹ جس کو کہتے ہیں, بغیر محنت کرے ہوئے امریکہ کی جو انڈسٹریل پروڈکشن آف ملٹری اکوپمنٹ وینٹ اپ ڈرامیٹکلی. اور وہ چائنا کو پتہ تھا, اور بلکہ ایک بڑے فیمس جاپنیز ایڈمرل ہوتے تھے, ایڈمرل یاماموٹو, وہ ہمیشہ کہتے کہ ونس دی سلیپنگ جائنٹ ویکس وی کانٹ ون. سو اٹ واز چین کے بارے میں نہیں, وہ امریکہ کے بارے میں. اینڈ دیٹ واز دا کوشچن کہ اس وقت جو تھا اکنامک مائٹ اور انڈسٹریل مائٹ امریکہ کی ایسی تھی کہ اتنی جلدی ٹرانسفر میں, اور اس کے بعد اتنے ٹینکس, اتنے پلینز, اتنے, اس وقت تو چین کہیں نہیں تھا سین میں بھی. تو یہ میں پیرلز دے رہا ہوں کہ افیکٹولی جو آپ سوچیں جو ورلڈ وار 2 میں تھا, جہاں انڈسٹریل کیپیسٹی امریکہ کی ڈومیننٹ تھی دنیا میں, اب وہی حال چین کا ہے جو انڈسٹریل کیپیسٹی ڈومیننٹ ہے. اور جب انڈسٹریل کیپیسٹی ڈومیننٹ ہے تو وہ بہت جلدی کنورٹ ہو سکتی ہے ملٹری مائٹ میں, اور ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اب گریجولی کنورٹ ہو رہی ہے. اب جو ہے گریجولی آپ دیکھ رہے ہیں ان ٹرمز آف ماڈرنائزیشن آف دی چائنیز آرمی, چائنیز نیوی, Chinese Air Force, it's taking place. But one has to be very conversant, honest about it.
as things stand, America has many more planes. In just in terms of planes, America के पास कोई 13,000 fighting air force है. जेट्स हैं उनके. Jets, bombers, etc. China की कोई 4,300 होगी. In terms of quality also probably America is significantly more advanced. Magar again what we are seeing is there's new planes that are coming up, 5th generation, 4th generation, up to carry 6th generation भी, and these planes are toe to toe can fight with some of the American. जैसे आपने recently देखा J-10C जिसको कोई समझना था कोई इतनी इम्पोर्टेंस है, उनकी टॉप क्लास इफेक्टिवली इफ यू वेस्टर्न अलायंस के देखें, राफेल जो फ्रेंच की टॉप जेट उसको नीचे कर दिया, 3 उनके गिरा दिए इंडिया के. सो व्हाट वी आर सीइंग इज अ ट्रांसफॉर्मेशन. ये फ्लक्स जो है ना, यही मैं कह रहा हूँ, ये एक हर चीज़ अब चेंज हो रही है और ये इकोनॉमी के साथ चेंज हो रही है. एंड वन ऑफ द रीजंस पीपल कीप सेइंग कि चाइना कन्फ्रंट क्यों नहीं करता है ईरान में. मैं यही पूछना चाह रहा था कि दोनों मुल्कों की अप्रोच में फ़र्क क्या है. कि अमेरिका को आप देखें तो उसके दुनिया भर में उसके फ़ौजी अड्डे फैले हुए हैं. चीन का अमलन कोई फ़ौजी अड्डा नहीं है, अफ्रीका में शायद कहीं एक है. तो इन दोनों के अप्रोच में फ़र्क क्या है? किस तरह अमेरिका ने तो फ़ौज कशी के ज़रिए गलबा हासिल किया, दुनिया भर में फ़ौजी अड्डे कायम किए. चीन गलबा किस तरह हासिल करेगा? अच्छा, आई थिंक ज़्यादा हम लोग के पास टाइम नहीं, मगर इसमें आप हिस्ट्री में जा सकते हैं. देखें, अमेरिका इज़ इनहेरिटर ऑफ द रोमन एम्पायर. एक लिहाज से वेस्टर्न पावर है और वो वेस्टर्न पावर बड़े इंट्रूसिव और दूसरे मुल्कों को जाके कब्जा करा है, जियोग्राफिकली फैला है. अगर देखिए चाइना जो है it's still the continuation of the Qin dynasty, Qin empire, and वो कभी इन टर्म जो कंटिगुअस जगह नहीं थी उसको जाके हमला नहीं कर रहा था. ठीक है, वैसल स्टेट्स से जो उनको ट्रिब्यूट्स पे करते थे, तो चाइना का कभी हिस्ट्री नहीं रहा है कि जाके दूसरों को कैप्चर करे. इसीलिए अमेरिका के जो है वो 800 के करीब बेसेस हैं सारे दुनिया में कि इफेक्टिवली थ्रू कोअर्जन दे कीप कंट्रोल. अगर आप उनकी बात नहीं माने तो हमेशा थ्रेट रहता है कि वो आप पर आके बॉम्ब कर देंगे. तो देयर इज अ वेरी सटल बट वेरी डेफिनेट थ्रेट देयर दैट यू हैव टू लिसन टू देम. अदर चाइना में आई थिंक ये कभी नहीं रहा. दैट्स बीन अ मच मोर सटल इन्फ्लुएंस इन दिस कंट्रीज. बल्कि वेस्टर्न वर्ल्ड कंप्लेन करता है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव देखिए, ये बड़ी ये फाइनेंशियल कोएजन है. कौन सी फाइनेंस, लोग अपने से लेते हैं, पैसे बनाते हैं. सो चाइना इन्वेस्टमेंट, diplomacy, that has been the technique. Having said that, when you have an aggressive opponent like America, and America has adopted, जैसे जैसे टाइम बढ़ा है, ज़्यादा से ज़्यादा aggressive tone. और ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ कई मरतबा जब बातें मैं सुनता हूँ, अमेरिका चाहता है कि चाइना जो है एग्रेसिवली वॉर में घुस जाए, यानी उसको जंग की तरफ, जंग में घसीटना चाहता है अपने इश्तियाल अंगेज़ बयानात के ज़रिए. अभी भी जो डोनाल्ड ट्रंप ने भी जिस तरह जो रवैया इख्तियार किया हुआ है, उसने कहा कि अगर चीन और इंडिया ने मुसलसल रूस के साथ कारोबार किया, तेल या गैस खरीदी, तो उस पर 100% हम टैक्स लगा देंगे. तो ये उसी ये अमेरिका की पहले भी स्ट्रेटजी रही. वो नॉट टू से दैट जापान जो एम्पायर था वो कोई इतना अच्छा एम्पायर था, मगर जापान को उनने ब्लॉकेट करा, उनने उनकी पूरी ऑयल सप्लाई बंद करी 1930s में. उसी से ऑलमोस्ट फोर्स करा कि जापान जो है वर्ल्ड वॉर 2 में घुसे, इवन दो इट वाज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ जापान. इसी तरीके से उसमें अफ़गानिस्तान में उनने सोवियत यूनियन को ऑलमोस्ट इनवाइट करा कि आके जंग करो, और उससे सोवियत यूनियन के बड़ा नुकसान हुआ. इट वाज द एंड ऑफ सोवियत यूनियन. तो वो ये चाहते हैं कि जैसे चाइना अभी बढ़ रहा है, और मैंने पहले कहा चाइना जो है अपने जीडीपी की 1.75% जीडीपी खर्च करता है. अमेरिका अभी कोई 3.5 to 4% करता है, और शायद बढ़ाता है. एक टाइम पर कोई 10% भी स्पेंड करा है. तो चाइना समझदार है. चाइना समझता है कि इंडस्ट्री, आप अपनी इकोनॉमी अगर डिफेंस पर खर्च करें, इस पर वेस्टेज है, तो वो ग्रेजुअली बढ़ा रहा है, मगर इट डजंट वांट टू गेट कन्फ्रंटेशन.
مگر and America would like to see China actually get into a confrontation. یہ ان لوگ نے پہلے رشیا کے ساتھ کرا ہے نہ سوویت یونین کے ساتھ کرا, اینڈ دے وڈ لائک دا سیم تھنگ. یہ مستقل بات کرتے رہتے ہیں کہ تائیوان کو اٹیک کرا. چائنا نے کب ایبسولوٹلی انہوں نے کہا کہ یہ چائنا تائیوان جو ہے ہمارا حصہ ہے, اٹس انٹیگرل پارٹ, مگر انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم لوگ اٹیک کریں گے اور فورسفلی لیں گے, بلکہ ضرورت ہی نہیں ہے چائنا کو یہ کرنے کی. مگر جیسی باتیں ہم سنتے ہیں, it almost seems that the American policy makers would love to see China actually get involved in a hot war in Taiwan. اس کی وجہ کیا یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چونکہ ان کا دنیا بھر میں بحیثیت مجموعی غلبہ کم ہو رہا ہے, دوسری طرف برکس کے ذریعے ڈونلڈ ٹرمپ کو خدشہ ہے کہ ان بڑے ملکوں کی تجارت وہ اب ڈالر میں نہیں ہوگی بلکہ ان کی اپنی کرنسیوں میں ہوگی. برکس اگر واقعی کامیاب ہوتا ہے, اس کا انہوں نے اپنا بینک بھی بنا لیا ہے, تو اس کا انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ اگر برکس کامیاب ہوا تو پھر ڈالر کمزور ہو جائے گا. تو یہ جو لاس آف کنٹرول ہے, یعنی غلبے کا آہستہ آہستہ بتدریج کم ہونا, یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ بہت زیادہ ایگریسو ہو گئی ہے امریکی پالیسی چین اور روس کے حوالے سے. دیکھیں, ایک چاہے کچھ بھی کہیں, امریکہ ایک ڈومیننٹ پاور تھا اور سنگولرلی ڈومیننٹ پاور تھا سنس 1945 آپ سمجھ سکتے ہیں, مگر ڈیفینیٹلی آفٹر 1990s برلن وال کے گرنے کے بعد ایک یونیپولر سنگولر پاور تھا. مگر یہ اب دیکھ رہے ہیں ڈکلائن کر رہے جیسے جیسے چائنا کے ابھر رہا ہے. اب یہ چاہتے ہیں کہ چائنا کو کسی صورت سے کنٹرول تو نہیں کر سکتے. The only way to control them is to get them involved in a fight. اب یہ دیکھ رہے ہیں نا, اگر آپ دیکھ رہے ہیں ایک بندہ گرو کر رہا ہے, ہیلدی ہے, تندرست ہے, انٹیلیجنٹ میں, آپ چاہیں گے کہ وہ ایک unnecessary وار میں, اور اس وقت وار میں آئے جب آپ کے پاس سب سے زیادہ ڈومیننس ہے ان ٹرمز آف ملٹری مائٹ. زیادہ پلینز بھی ہیں, زیادہ ایئر کرافٹ کیریئرز بھی ہیں, زیادہ ٹیکنیکل وار بیسز بھی ہیں. So this is a moment of superiority. We should not be deluded about it. America right now is in a superior position. کبھی نہیں کہے گا we want war, مگر they will just make conditions where they would want China to enter into confrontation with America or American interests. It does. The good thing is, unlike many other countries, the Chinese mandarins جس کو کہتے ہیں, جو ان کے پولیٹ بیورو ہے, ان کی جو کمیونسٹ پارٹی ہے, ان کی NDRC ہے, ان کی جو تھنکنگ ہے وہ ایک بڑی سوفسٹیکیٹڈ ہے. آپ تو بہتر جانتے ہیں, آپ ان سے بات ملے ہوئے. آئی تھنک وہ کہتے ہیں چائنیز میں, سنسو ان کا ہے کہ the best war to win is the one where you don't use a single bullet. جی بالکل صحیح, وہ زبردست بات ہے. اور لگتا یہ ہے کہ چینی قیادت, موجودہ قیادت اپنے وہی 4-5 ہزار سال پرانی جو حکمت کی باتیں ہیں اس پہ عمل پیرا ہے. میری کئی لوگوں سے بات ہوئی اور انہوں نے بار بار یہی کہا کہ تائیوان ہمارا حصہ ہے, جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا تائیوان, لیکن اس پہ ہم فوج کشی کبھی نہیں کریں گے. البتہ شی جن پنگ جو صدر ہیں چین کے, انہوں نے بار بار یہ کہا ہے کہ میرا ایک مشن ہے زندگی کا, میری جنریشن کا ایک مشن ہے جو باقی ہے. تو لوگ چینی جو اکیڈیمکس ہیں, تجزیہ کار, ان کا یہ خیال ہے کہ وہ جب مشن کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے تائیوان. ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے ہانگ کانگ برطانیہ سے واپس لینے کے لیے 100 سال انتظار کیا. بالکل. ہم تائیوان کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے 100 سال کا انتظار کر سکتے ہیں, جنگ نہیں کریں گے. اور بنیادی ان کا فارمولا یہی ہے کہ اقتصادی طور پہ خود کو محفوظ کریں. ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا, یہ آپ اسٹیو بینن ہیں, بڑے ایک اسٹریٹجک تھنکر ہے, ٹرمپ صاحب کے ایڈوائزر بھی ہوتے تھے, آج کل وہ پوڈ کاسٹر ہیں, بڑے پاپولر ہیں امریکہ میں, رائٹ آف امریکہ میں. اینڈ وہ بڑا اچھا ایک اسپیچ دی ہے, انٹرسٹنگ ہے. اس نے بولا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ World War III کی طرف جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کیسی بات ہے, ہم لوگ ابھی اسرائیل ایران کی لڑائی ہوئی, ہم لوگ نے ایران سے لڑائی ہوئی, اب جو ہے وہ
پیلسٹائن مستقل جہاں امریکن ویپنز استعمال ہو رہے ہیں وہ چل رہا ہے، اوپر سے اب جو ہے وہ ہم لوگ واپس یوکرین میں گھس رہے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں کہ ورلڈ وار 3 ہونے والی ہے، ہم لوگ آلریڈی ورلڈ وار 3 میں ہے نا. یہ ایک ڈبیٹیبل پوائنٹ ہے، مگر جو یہ آپ نے کہا ورلڈ ان فلکس، دس از اٹ، وی آر ان اے ریئلی چیلنجنگ ٹائم. شاید ورلڈ وار 3 شروع ہو گئی ہے اور لوگ مر رہے ہیں، اینڈ وی ڈونٹ ریئلائز دیٹ وی آر آلریڈی ان دیٹ گریٹ وار which hopefully it doesn't spread too much, but the dangers are کہ یہ ہو سکتی ہے. جی بالکل جاوید صاحب نے صحیح کہا. جب ورلڈ انفلکس کی ہم بات کرتے ہیں اس کا مطلب ہے دنیا بہت بڑی تبدیلیوں سے گزر رہی ہے، اور ان تبدیلیوں میں یہی کہ جس طرح چین اور امریکہ کے درمیان جو فرق ہے وہ مسلسل کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور امریکہ حسب معمول کوشش کر رہا ہے اپنے اشتعال انگیز پالیسیز کے ذریعے، جو ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بیانات بھی آ رہے ہیں کہ چین کو کسی نئے تنازع میں پھنسائے تاکہ پھر وہ سمجھیں کہ دو ہاتھ کر لیں. لیکن میرا خیال ہے چین کبھی اس حوالے سے غالباً وہی کام نہیں کرے گا، بلکہ وہ ڈپلومیسی کے ذریعے، اقتصادی تعلقات کے ذریعے دنیا بھر میں اپنا اثر و نفوذ بڑھا رہا ہے، اور اسی کے ذریعے کوشش یہ کر رہا ہے کہ جو بدماشی کے ذریعے دنیا میں تبدیلی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس سے نکل کے باہمی تعاون کے ذریعے اس دنیا کی بقا کو یقینی بنایا جائے اور جنگوں سے بچا جائے. بہت شکریہ.